آپ کی بھی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی اپنی بہن کے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے کر جاؤ، یعنی کہ خالی ہاتھ میں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے فرائض اور ان باتوں کو جانتے ہوئے ہم تک یہ چیز لازم ملزوم پہنچی ہے سرکار کی زبان مبارک سے، زبان اطہر سے بھی جاری وہی الفاظ، تمہیں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو دیکھنا ہوگا، رزق کا حصہ، اور آپ یہ سوچ لیں کہ ان سب کو سائڈ پہ رکھو، صرف کمانے والا میں ہی ہوں اور جو کچھ کمایا ہے وہ میرا حصہ ہے اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پھر یہ جو آپ سارا دن محنت کر کے کماتے ہیں، اس میں بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہونے لگا اور آپ اسی طرح پریشانیوں کا شکار رہیں گے جو آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کی جو اصل ہے، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت خداوندی ہے، اس پہ چلنا بہت ضروری ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو رولیں گے، تو خیر رولیں گے بعد میں، یہاں تو رولنے کے بعد، کیونکہ شریعت سے ٹکر کر جو رولتا ہے وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رولتے گئے ہیں پر چس سے بڑی اکثر رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ہم کہیں سفر کریں یا کلفیوں والی اکثر ریڈیو پہ ایسے ایسے شاندار شعر لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے بڑے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ عوامی شاعری ہوتی ہے، عوامی مزاج رکھتی ہے۔ تو آپ بھی یہ خیال رکھیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے اپنے حصے میں سے بہت سارا حصہ ان کے لیے رکھا کریں، اس طریقے سے آپ رزق کے بھرپور برکتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام۔